دنیا میں کچھ مشینیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنا کام مکمل کر کے خاموشی سے ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر کچھ مشینیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کہانیاں برسوں بعد بھی زندہ رہتی ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی ہی مشین کی ہے، ایک 2010 کیٹرپلر 320D ایکسکویٹر کی۔ یہ وہ مشین تھی جو کبھی بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں کا اہم حصہ ہوا کرتی تھی۔ یہ سڑکیں بناتی تھی، زمین کھودتی تھی، بھاری پتھر اٹھاتی تھی، اور دن رات بغیر رکے کام کرتی تھی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جس کمپنی کی یہ مشین تھی وہ ایک وقت کے بعد بند ہو گئی، سائٹ ختم ہو گئی، کاروبار رک گیا، اور بہت سی مشینیں فروخت کر دی گئیں۔ لیکن یہ ایکسکویٹر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ پہلے چند مہینے گزرے، پھر چند سال، اور پھر اتنا وقت گزر گیا کہ کسی کو اس کی یاد بھی نہ رہی۔ بارشیں ہوتی رہیں، دھوپ اس کے رنگ کو جلاتی رہی، ہوا اس کے لوہے کو زنگ لگاتی رہی، اور آہستہ آہستہ یہ طاقتور مشین ایک کباڑ خانے کے کونے میں دفن ہو گئی۔ گھاس اس کے ارد گرد اگ آئی، جھاڑیاں اس کے ٹریکس کے درمیان بھر گئیں، اور ایسا لگنے لگا جیسے قدرت اسے واپس اپنی گود میں لے رہی ہو۔ ایک دن ہماری ٹیم اس پرانے کباڑ خانے میں پہنچی۔ شروع میں ہمیں صرف زنگ آلود لوہے کا ایک حصہ نظر آیا، لیکن جب ہم قریب گئے تو ہمیں ایک دھندلا سا لوگو نظر آیا، کیٹرپلر۔ اسی لمحے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام مشین نہیں، یہ ایک زمانے کی طاقتور ایکسکویٹر تھی۔ لیکن اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ ہر طرف زنگ تھا، کابن مٹی سے بھری ہوئی تھی، شیشے دھندلے ہو چکے تھے، ہائیڈرولک پائپ ٹوٹ چکے تھے، اور انجن برسوں سے خاموش پڑا تھا۔ زیادہ تر لوگ اسے دیکھ کر یہی کہتے کہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے ایک مختلف فیصلہ کیا۔ ہم نے طے کیا کہ اس مشین کو دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ کام کا آغاز صفائی سے ہوا۔ جب پریشر واشر کی پہلی دھار اس پر پڑی تو برسوں کی مٹی بہنا شروع ہو گئی۔ گندا پانی زمین پر بہتا رہا، اور آہستہ آہستہ اصلی دھات دوبارہ نظر آنے لگی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمیں اس کی اصل حالت کا اندازہ ہوتا گیا، اور حقیقت توقع سے کہیں زیادہ مشکل تھی۔ لیکن اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ یہ صرف ایک مشین نہیں رہی تھی، یہ ایک مشن بن چکی تھی۔ جب کابن کو کھولا گیا تو اندر کا منظر اور بھی خراب تھا۔ سیٹ تباہ ہو چکی تھی، ڈیش بورڈ ناکارہ تھا، وائرنگ خراب تھی، اور فرش کے نیچے زنگ نے دھات کو کمزور کر دیا تھا۔ ہم نے ہر چیز الگ کرنا شروع کر دی۔ سیٹ نکالی گئی، پینل اتارے گئے، وائرنگ الگ کی گئی، اور آہستہ آہستہ پوری مشین اپنے بنیادی ڈھانچے تک پہنچ گئی۔ تب جا کر اصل نقصان سامنے آیا۔ لیکن اسی لمحے ایک نئی امید بھی پیدا ہوئی، کیونکہ اب ہمیں واضح طور پر معلوم تھا کہ کیا بچایا جا سکتا ہے اور کیا تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ آسان نہیں تھا، یہ تیز بھی نہیں تھا، لیکن ایک بات طے تھی، یہ بھولا ہوا دیو دوبارہ زندہ ہونے جا رہا تھا۔ جب ایکسکویٹر مکمل طور پر کھول دی گئی تو ہمارے سامنے ہزاروں پرزے موجود تھے، چھوٹے بولٹ، بڑے گیئرس، ہائیڈرولک پارٹس، انجن کے حصے، اور ہر چیز برسوں کی تباہی کی کہانی سنا رہی تھی۔ سب سے بڑا چیلنج انجن تھا۔ باہر سے دیکھنے میں وہ مکمل لگ رہا تھا، لیکن اندر کی حقیقت مختلف تھی۔ پرانا آئل گاڑھا ہو چکا تھا، زنگ مختلف حصوں تک پہنچ چکا تھا، کئی پرزے جام ہو چکے تھے، اور کچھ ایسے لگ رہے تھے جیسے کبھی دوبارہ استعمال نہ ہو سکیں۔ انجن کو مکمل طور پر کھولا گیا، ہر حصہ الگ کیا گیا، ہر پرزے کو صاف کیا گیا، ہر سطح کو چیک کیا گیا۔ گھنٹے دنوں میں بدل گئے، اور دن ہفتوں میں، لیکن آہستہ آہستہ انجن دوبارہ زندگی کی طرف بڑھنے لگا۔ پرانے بیرنگز ہٹائے گئے، نئے لگائے گئے، پسٹنز صاف کیے گئے، کرینکشافٹ کو پالش کیا گیا، اور ہر چیز کو فیکٹری معیار کے مطابق دوبارہ جوڑا گیا۔ اسی دوران ہائیڈرولک سسٹم پر بھی کام جاری تھا۔ یہ ایکسکویٹر کی اصل طاقت تھی۔ اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو ساری محنت بیکار ہو جاتی۔
तमाम पाइप तब्दील किए गए, नए सील्स लगाए गए, पंप दोबारा तामीर किए गए और हर लाइन को एहतियात से नस्ब किया गया। फिर शुरू हुई जंग के खिलाफ असल जंग। ग्राइंडर चलाए गए, वायर व्हील्स इस्तेमाल की गईं और धात की हर सतह से जंग हटाया गया। हर साफ होने वाला हिस्सा ऐसा लगता था जैसे माजी से वापस लूट रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता खराब धात दोबारा मजबूत और काबिल इस्तेमाल बनती गई। इसके बाद बॉडी वर्क का मरहला आया। डीनट सीधे किए गए, खराब हिस्से दुरुस्त किए गए, बॉडी फिलर लगाया गया और फिर कई बार सेंडिंग की गई। ये वो मरहला था जहां मशीन की खूबसूरती वापस आना शुरू हुई। फिर आया प्राइमर। पूरी एक्सकवेटर को एक नई बुनियाद मिली और आखिरकार वो लम्हा आया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। पेंट बूथ तैयार थी और कैटरपिलर येलो रंग स्प्रे होना शुरू हुआ। जैसे जैसे रंग चढ़ता गया वैसे वैसे बरसों की तबाही गायब होती गई। जंग गायब हो गया, खराबियां छप गईं और मशीन दोबारा एक कैटरपिलर की तरह दिखाई देने लगी। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, हाइड्रोलिक्स अभी तक चेक नहीं हुई थी और किसी को मालूम नहीं था कि महीनों की मेहनत कामयाब होगी या नहीं। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। महीनों की मेहनत के बाद मशीन मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ी थी। नया रंग, नए पुर्जे, नई वायरिंग, नया इंजन, सब कुछ अपनी जगह मौजूद था। वर्कशॉप में खामोशी थी। हर शख्स जानता था कि अब फैसला कुन लम्हा आने वाला है। अब एक मशीन को दोबारा बना सकते हैं, लेकिन जब तक वो खुद चल न पड़े कामयाबी मुकम्मल नहीं होती। ऑपरेटर काबन में बैठा। इसने चाबी हाथ में ली और आहिस्ता से इग्निशन में घुमा दी। डैशबोर्ड रोशन हो गया। स्टार्टर मोटर घूमने लगी। एक लम्हा गुजरा, फिर दूसरा और फिर अचानक इंजन ने पहली सांस ली। गहरी डीजल आवाज पूरी वर्कशॉप में गूंज उठी। बरसों से खामोश मशीन दोबारा बोल रही थी। ये सिर्फ इंजन की आवाज नहीं थी, ये कामयाबी की आवाज थी। ये महीनों की मेहनत का नतीजा था। सब ने सुकून का सांस लिया। लेकिन अभी एक और इम्तिहान बाकी था। हाइड्रोलिक्स। ऑपरेटर ने कंट्रोल लीवर आहिस्ता से हरकत दी और बूम ऊपर उठने लगा। नर्म, हमवार और बिल्कुल दुरुस्त। फिर बकेट हरकत में आई, फिर आर्म। हर चीज ऐसे काम कर रही थी जैसे मशीन अभी फैक्ट्री से निकली हो। फिर वो लम्हा आया जिसका बरसों से इंतजार था। ट्रैक्स हरकत करने लगे और एक्सकवेटर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई। वही मशीन जो कभी घास में दफन थी, अब अपने जोर पर चल रही थी। ये सिर्फ एक रेस्ट्रेशन नहीं थी, ये एक वापसी थी, एक नई जिंदगी थी। जब शाम का सूरज ढलने लगा तो एक्सकवेटर को वर्कशॉप से बाहर लाया गया। सुनहरी रोशनी इसके नए रंग पर पड़ रही थी। शीशे चमक रहे थे, धात चमक रही थी और हर चीज बिल्कुल नई लग रही थी। कभी जो मशीन कबाड़ समझी जा रही थी, आज वो दोबारा फखर से खड़ी थी। ये कहानी सिर्फ एक कैटरपिलर 320D की नहीं। ये साबित करती है कि अगर मेहनत, सब्र और लगन हो तो जंग आलूद कबाड़ भी दोबारा जिंदगी पा सकता है।